بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملا حادی سبزواری کی فلسفے کی کتاب بدایت الحکمہ اور اس کی 11ویں فصل الفصل الحادی عشر، اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ مباحثہ ہو چکا ہے تو معنی اس کا کریں گے فی ان المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، کہ معدوم مطلق اس کی خبر نہیں دی جا سکتی۔ فیتبین ذالک، یہ کیسے واضح ہوا؟ بما تقدمہ، وہاں سے، بے ما وہ جو گزر چکا ہے، بما تقدمہ کہاں گزر چکا ہے، الفصل التاسع میں، کہ انہو، یہ جو معدوم مطلق ہے، بطلان محض، یہ بطلان محض ہے، لا شیعیت لہ، بے وجہ، اس کے لیے شیعیت ہی نہیں ہے کسی وجہ سے۔ جب شیعیت آتی ہے تو ہم نے کہا تھا شیع بمعنی وجود، تو اس کے لیے وجود ہی نہیں ہے، شیعیت ہی نہیں ہے خارج میں۔ وَإِنَّمَا يُخْبَرُ عَنْ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، کیونکہ جو خبر دی جاتی ہے کسی شے کے بارے میں وہ بِشَيْءٍ، کسی شے کے ذریعے سے دی جاتی ہے، اور یہ جب شے ہی نہیں ہے تو اس سے ہم خبر بھی نہیں دے سکتے۔ اب یہ شبہ لے کے آ رہے ہیں۔ وَأَمَّا الشُّبْهَةُ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ، یہ جو متکلمین کا قول ہے وہ کیا ہے؟ المعدوم، بِأَنَّ قَوْلَهُمْ کہ المعدوم المطلق لا يُخْبَرُ عَنْهُ، کہ معدوم المطلق سے خبر نہیں دی جا سکتی۔ يُنَاقِضُ نَفْسُهُ، یہ خود اپنے اس قضیے کی نقیض کرتا ہے۔ کیسے؟ فَإِنَّهُ بِعَيْنِهِ إِخْبَارٌ، یہ خود جملہ، ایک ہم کہہ رہے ہیں عدم مطلق سے خبر نہیں دی جا سکتی، یہ خود جملہ جو ہے اپنی نقیض وضاحت میں بنے گا کہ اس سے تو یہ خود خبر ہے۔ فَإِنَّهُ بِعَيْنِهِ إِخْبَارٌ عَنْهُ، بِعَيْنِهِ اخبار، اس سے خبر دی جا رہی ہے، کس پر؟ بعدم الاخبار ہے، کہ اس سے خبر نہیں دی جا سکتی، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ بعین اخبار عنہ، بعدم اخبار سے ہی اس کی یہ ایک خبر ہے۔ فَهِيَ مُنْدَفِعَةٌ، آپ اس کی کہہ رہے ہیں کہ اس شبہ کو کیسے دفع اور رد کیا جاتا ہے۔ فَهِيَ مُنْدَفِعَةٌ بِمَا، اس کو دفع کیا جاتا ہے کیسے؟ بِمَا سَيَجِيءُ فی مباحث الوحدۃ والکثرۃ، یہ جو وحدت اور کثرت کی آگے بحث آئے گی۔ کون سی فصل ہے؟ الفصل الثالث فی المرحلۃ الثامنہ، تیسری جو فصل ہے مرحلہ ثامنہ میں۔ ابھی ہم مرحلہ اولیٰ میں 11ویں فصل پڑھ رہے ہیں، تو یہ مرحلہ ثامنہ کی تیسری فصل میں اس کی وضاحت آئے گی۔ وہ کیا ہوگی کہ انا من الحمل ما هو اولی ذاتی، کہ حمل اولی میں سے وہ جو اول ذاتی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یتحد فیہ الموضوع والمحمول، اس حمل اولی میں موضوع اور محمول متحد ہوتے ہیں مفہوماً، وہ مفہوماً الانسان انسان الحیوان النطق، مفہوم میں وہ ان میں اتحاد پایا جاتا ہے، لیکن ان میں اعتباری اختلاف بھی ہوتا ہے۔ وَيَخْتَلِفَانُ اعتباراً، لیکن اس میں ایک اعتبار ہوتا ہے، جیسے الانسان اور حیوان النطق، یہ اعتبار مختلف ہے، انسان حیوان اجمال ہے، تفصیل ہے، یہاں پہ بھی ایک یہی چیز ہوگی۔ وَيَخْتَلِفَانِ اعتباراً كَقَوْلِنَا الْإِنسَانُ إِنسَانٌ وَمِنْهُ، اب اس میں سے وہ ما هو شائع ثنائی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یتحدان فیہ وجوداً، اس میں اتحاد وجودی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا شائع ثنائی میں وجود یا عدم وجود کا اعتبار لازمی ہوتا ہے۔ وَيَخْتَلِفَانِ مفہوماً، لیکن ذہن میں دونوں مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ زید قائم، زید کا مفہوم مختلف، قیام کا مفہوم مختلف، لیکن خارجی اتحاد ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں یتحدان فیہ، وہ متحد ہوتے ہیں اس میں وجوداً۔ وَيَخْتَلِفَانِ مفہوماً، وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ كَقَوْلِنَا الْإِنسَانُ ضَاحِكٌ، جیسا کہ انسان ضاحک ہے، خارج میں وہی انسان ہی ضاحک ہے، لیکن ذہن میں انسان کا مفہوم الگ ہے، ضاحک کا مفہوم الگ ہے۔ اسی طرح بالمعدوم المطلق، معدوم مطلق بالحمل الاولی، یہ معدوم مطلق حمل اولی میں معدوم مطلق ہے، لیکن حمل شائع میں تو ہم اس کو جو موضوع بنایا ہے، ایک وجود دی ہے، ذہنی وجود دیا ہے اس کو، پھر اس پہ دوسرا عمل کر کے جملے کے اصل جو اس کا اثبات یا اس کو رد کیا ہے۔ بالحمل اولی معدوم مطلق ہے، ولا یخبر عنہ، تو یہ معدوم مطلق سے خبر نہیں دی جا سکتی۔ ولیس بمعدوم مطلق، لیکن وہ معدوم مطلق نہیں ہے، بل موجود، لیکن بلکہ موجود ہے، کہاں پہ؟ من الموجودات الذہنیہ، موجودات ذہنیہ میں جب حمل شائع میں ہم قضیہ بنائیں گے، اس کا اثبات یا اس کو رد کریں گے تو اس کو موضوع بنا کر اس کو وجود دیں گے، موضوع وجودی ہونا چاہیے، ذہنی وجود۔ من الموجودات الذہنیہ بالحمل شائع، حمل شائع میں یہ ذہنی وجود رہتا ہے۔ انما یخبر عنہ، پھر اسے خبر دی جائے گی، کس کی؟ بعدم الاخبار عنہ، اس سے خبر نہیں دی جا سکتی، پھر اس لیے یہاں پہ کوئی تناقض نہیں ہے، فلا تناقض۔ وبہذا التقریب،
تقریب آپ کو پہلے بتایا کہ ذہنی تقریب اذہان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کے لیے. تو بہذا تقریب جو ہم نے یہ قرب کے لیے لائے ہیں، بہذا تقریب، اس تقریب کے ذریعے سے تندافع الشبہ، تو شبہ رد ہو جاتا ہے. کہاں سے؟ ان عدت قضایا، کئی دوسرے بھی قضایا جو اس طرح کے ہوتے ہیں. تمہمت تناقض، جن میں تناقض کا وہم ہوتا ہے، تو وہ حملے اولی اور شائع کے ذریعے اس کو آپ رد کریں گے. کیا قولنا الجزئی و جزئی، یہ آپ قضایا لیں گے. الجزئی و جزئی وهو بعینہ کلی، وہ کہتا ہے یصدق علی کثیرین، کہ جزئی تو جزئی کثیرن پر کیسے صادق آئے گی، وہ صادق آ رہی ہے. کلی یصدق علی کثیرین. وقولنا، اور ہمارا اسی طرح قول شریک الباری ممتنع، دوسرا قول شریک باری ممتنع ہے. اسی طرح انہ معقول فی الذہن، ذہن میں یہ تعقل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فیکون موجودا فیہ، پھر ان کو عمل شائع میں وجود ملتا ہے. آپ اس کو خود سمجھ لیں. فیکون موجودا فی الذہن، وہ پھر ذہن میں موجود ہوتے ہیں اور کیا ہو جاتے ہیں؟ ممکنن، یہ ممکن ہو جاتا ہے. کون؟ شریک باری. وقولنا الشیء اما ثابت فی الذہن اور لا ثابت فی الذہن، کوئی شے یا ذہن میں ثابت ہے یا ذہن میں ثابت نہیں ہے. واللا ثابت فی الذہن ثابت فی، یہ پہ حملے اولی میں جو ثابت نہیں ہے ذہن میں، لیکن حملے شائع میں آپ اس کو پہلے موضوع کو وجود دیں گے لا ثابت کو. تو اس لیے کہہ رہے لا ثابت فی الذہن ثابت فی الذہن، وہ ذہن میں حملے شائع میں ثابت ہوتی ہے. پھر کیوں؟ مقول بھی تو تقل دینا ہے، لأنہ معقول، اس لیے وہ مقصر، کیونکہ وہ معقول ہے، کیونکہ وہ معقول ہے اس لیے وجودی ہے حملے شائع میں موضوع بنا کر، چاہے وہ شریک باری تعالیٰ ہے چاہے وہ لا ثابت ہے، کوئی بھی شے. وجہ الانتفاع، اس کے دفع کی جو وجہ ہے، دلیل ہے کہ ان الجزئی یا جزئی بالحمل الاول، یہ جزئی حملے اولی میں جزئی ہے. کلی بشائع، اس شائع میں ہم اس کو موضوع بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کلی ہو جائے گا. کلی بشائع و شریک الباری، شریک الباری حمل الاولی، شریک باری تعالیٰ حمل اولی میں شریک الباری، ٹھیک ہے، لیکن حملے شائع میں اس کو وجود دیں گے، وجودی ہو جائے گا. وہ ممکن مخلوق للباری بشائع، لیکن حملے شائع میں وہی شریک باری ممکن ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس کو موضوع بنا کر اس پر ممتنع کو حمل کریں گے، اس کے امتناع کو. واللا ثابت ہو، اسی طرح لا ثابت ہے فی ذہن میں کذالک بالحمل الاولی، اور بس ثابت ہو فی بشائع، اور حمل اولی میں وہ کیا ہے؟ لا ثابت ہے. بس ثابت فی ذہن بشائع، حمل شائع میں وہ ذہن میں ثابت ہو جاتا ہے. تو اس حمل اولی اور حمل شائع سے جو اشکالات کیے گئے ہیں ان کو دفع کیا گیا، رد کیا گیا ہے. مگر در حقیقت میں معدوم مطلق سے خبر نہیں دی جا سکتی. کون سا معدوم مطلق؟ جو خارجی ہے. لیکن ذہن میں جو ایک قضیہ بنایا جاتا ہے کہ ہم نے شریک باری تعالیٰ کو، کوئی کہتا ہے شریک باری تعالیٰ ہم نے کہا تھا وجود رہتا ہے، ہم کہا ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں شریک الباری تعالیٰ ممکن وہ موجود، اس میں بھی ہم نے شریک باری تعالیٰ کو موجود کیا، وہ حملے شائع میں ہے. اسبات حملے شائع میں ہوگا، تو حملے شائع میں ہم نے فرض کر لیا شریک باری ممکن، پھر اس کو ہم آگے قضایا کے ذریعے رد کریں گے. لیکن یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حملے شائع میں موضوع کو ذہنی وجود دیا جاتا ہے تاکہ پھر اس کا اثبات یا اس کا رد ہو سکے. وگرنہ مطلقاً جو خارجی عدم مطلق ہے وہ لا شے ہے. جب لا شے ہے تو خبر تو شے کی دی جا سکتی ہے، جب یہ لا شے ہے تو اس کی خبر نہیں دی جا سکتی. الحمدللہ رب العالمین.